ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید روئے زمین پر اس وقت واحد کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، یہود، نصارہ اور زرتشت وغیرہ، ان کی کتابوں میں بھی توحید کا سبق ہے، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ مشرکین مکہ بڑا کہتے جی یہ آپ خود بنا دیتے ہیں، خود گھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی ادھر سے کتاب پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑی، کتاب لکھ کے اپنا نام ٹائٹل پہ سجا لیتے ہیں، آتھر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور دنیا کے کافر یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے انہوں نے شاگردی نہیں اختیار کی۔ ماں سے بندہ سیکھتا ہے، ماں چھوٹے ہوتے ہی چلے گئی، باپ تو پیدائش سے پہلے چلے گیا، تو اتنی زبردست کتاب یہ پیش کرتے تھے کہ قرآن مجید نے چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو پھر فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایک جگہ فرمایا کہ بھی پورا قرآن لے آؤ اس جیسا اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، سورہ یونس میں ہے بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ آج قرآن کا بغض کیوں ہے عالم کفر میں کہ وہ اس کو پھاڑتے ہیں، جلاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے چیلنج کا جواب کسی کے پاس نہیں، نہ کل کافروں کے پاس تھا نہ آج ہے۔ ایک صورت، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ عرب کے لوگ تو عربی زبان کے ماہر تھے، 4-4 5-5 گھنٹے ان کے خطیب بولتے رہتے تھے اور مجمع سنتا تھا۔ بڑے بڑے شاعر وکاظ منڈی میں ان کا میلہ لگتا تھا، لوگ اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ سبع معلقہ 7 شعراء کا کلام لگا ہوتا تھا، لیکن جب یہ لوگ بڑے بڑے شاعر نابغہ کعب بن زہیر اور اسی طرح لبید بن ربیہ یہ جب مسلمان ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اب تو نے کوئی کلام ہی نہیں پیش کیا، جن کا کلام ماسٹر پیس سمجھ کے لٹکایا جاتا تھا، کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد اب کوئی شعر کہنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو آج یہ ہے ان کے پاس، یعنی کہ بغض ہے کہ کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، بے شک وہ اربوں کی تعداد میں ہے۔ نصارہ، یہود اور ہندو مت، ان کی کتابوں میں قصے کہانیاں ہیں، نہ تاریخ ان کا ساتھ دیتی ہے نہ عقل ان کا ساتھ دیتی ہے، وہ نسل در نسل ہیں۔ یہ حسد اور بغض ہے جو وہ قرآن کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، بڑے بڑے پادری مسلمان ہوتے ہیں، آج انسانی پیڑ کا جو پکا ہوا پھل ہے وہ گرتا ہے تو اسلام کی جھولی میں آ کے گرتا ہے۔ یہ ان کو بغض ہے کہ ان کے گرجے گھر بک رہے ہیں، ان کے معبد خانے فور سیل ہیں، مساجد بن رہی ہیں، مسجدوں میں رش ہے، بلکہ یہاں ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ انہیں پتہ اس امت سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں، نہ حکمرانوں سے نہ عوام سے۔ یہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن سے ہمارا کتنا کی تعلق ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کھول لیتے ہیں، طوطے مینا کی طرح پڑھتے پڑھاتے ہیں، خیر و برکت کی بس کتاب سمجھا، ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا۔ آج ان کو اس امت سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، قرآن سے ان کو خوف ہے، کیونکہ اس قرآن نے ان کے علاقے میں ایسے ایسے اسکالر جو سٹار ہیں، وہ میوزک کے، وہ ڈانسر کے، وہ کسی گیم کے، وہ باکسر ہیں، وہ جب مسلمان ہوتے ہیں، ان کے میتھمیٹکس، ان کے سائنسدان، وہ جب تبلیغ کرتے ہیں، اور فرانس کیا دوسری یہ جگہ کیوں یعنی کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ ان کے علاقے میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلامک سینٹروں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بتا رہے ہیں کہ ان کی روح کو کلک کیا ہے اس قرآن کے اندر۔ آج بدقسمتی کے ساتھ
اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، سرکاری طور پہ قرآن جلایا گیا سویڈن کے اندر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 57 اسلامی ملک ہیں، 2 ارب سے زائد یہ امت ہے، لیکن قبرستان کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ ایک قد کاٹ والا بندہ تھا جو قرآن سے محبت کرتا تھا، جس نے اپنے ملک کی یونیورسٹیوں میں قرآن کو شامل کر دیا، قرآن کی تفسیروں کو شامل کر دیا۔ ساری دنیا کے حکمران، وہ ایک مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا، دنیا اس کو دیکھتی تھی۔ اس سے انتقام لیا گیا کہ یہ آج کے دور میں یہ اپنے بچوں کو ارطغرل دکھاتا ہے، یہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سزا کیوں ملی ہے، یہ اس امت کو اٹھانا چاہتا تھا۔ بہرحال عزیز بھائیوں، قرآن تو جب نازل نہیں ہوا تو اس کی حفاظت کے انتظام آسمانوں پہ ہو رہے تھے۔ جنات ایک میٹنگ کرتے ہیں، سورہ احقاف میں بھی، سورہ جن میں بھی ہے، اس کی تفسیروں میں، کہ وہ کہنے لگے یار آگے ہم آسمان پہ بھی چلے جاتے تھے، خبریں بھی کچھ معلوم کر لیتے تھے، اب جب بھی جاتے ہیں ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں شہاب ثاقب، واقعہ کیا ہے، کیا دنیا میں کچھ ہونے والا ہے؟ انہوں نے سرچ پارٹی جنات کی بھیجی، تلاش کرو کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات اسی علاقے کے تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، بس سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ قرآن جس کی سیکورٹی آسمان پہ لگا دی گئی ہے تاکہ کوئی باطل چیز اس میں آمیزش نہ ہو سکے۔ انا سمینا قرآن عجباً، جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں ہم نے ایک عجب قسم کا قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قوم کے لوگوں ہم تو ایمان لے آئے۔ اور جب یہ قرآن آج موجود ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہے، فرمایا کوئی باطل نہ اس کے آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ جو قرآن نے کہہ دیا، سائنسدانوں کو بھی، تاریخ دانوں کو بھی، عقل والوں کو بھی، دانشوروں کو بھی ماننا پڑے گا، حق یہی ہے۔ جس کو قرآن نے باطل کہہ دیا وہ باطل ثابت ہی ہوگا۔ یہ ہے ان کا بغض۔ قرآن ان اصل حقیقت بیان کرتا ہے۔ آل عمران کی تاریخ جو عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ آگے نسل چلتی ہے، سورہ آل عمران میں اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا، توحید بیان کرتی ہے۔ مشرکین مکہ کو بغض تھا، نصارہ کو بغض ہے، یہ تثلیث کے عقیدے کا رد کرتا ہے قرآن، اس لیے ان کو بغض ہے۔ یہود کی ساری کرتوتیں بیان کرتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انعام کے اندر۔ آل یعقوب کی پوری سیرت، بڑے بڑے مشکل سوال کیے، جی ذوالقرنین کا واقعہ بتائیے، غار والوں کا واقعہ بتائیے، نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے بیان کر دیے۔ جناب یہ بنی اسرائیل والوں کا علاقہ تو کنعان کا تھا، یہ ادھر شام کس طرح چلے گئے؟ ایک ہی موقع پہ سورہ یوسف ساری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا۔ اس لیے وہ بھی لاجواب تھے، آج بھی لاجواب ہیں۔ قرآن کا توڑ ان کے پاس کوئی نہیں۔ قرآن کا توڑ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ وہ تو قرآن کے الفاظ تو ہیں ہی ہیں، اس کا سٹائل اور اس کی کتابت کی حفاظت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کے شروع میں 2 یہ نہیں آتی، کھڑی زیر کے ساتھ ابراہیمہ لکھا ہے، کتابت کی بھی حفاظت ہے۔ اور اگلے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 2 نقطوں کے ساتھ ہے، ادھر 2 نقطوں کے ساتھ ہے۔ کسی کاتب نے یہ نہیں کیا آج تک، کسی 1400 صدی ہجری میں یعنی 1400 سال ہو گئے، کسی نے نہیں کہا یار یہ کس سٹائل کا ہو۔ 200 سے زائد مرتبہ شیء کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، کچھ جس کا معنی ہے، سب جگہ ایک ہی سٹائل ہے۔ سورہ کہف کے اندر شین الف شاہ کھڑا ہے، یہ اور سٹائل ہے۔ کسی کاتب کو جرت نہیں ہوئی کہ میں اس کو بھی باقی سب کی طرح کر دوں۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، 1400 سال ہو گیا، کسی کو جرت نہیں کہ یار بسم اللہ میں کیا حرج ہے۔ ہر سورت 114 سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، آج ان کو یہ ٹینشن ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تورات اس کے اندر یہود کی تاریخ ہے، اللہ کی کتاب بظاہر ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی واقعات ہیں۔ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد میتھیو وغیرہ ان کے واقعات ہیں۔ یہاں قرآن
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام ہے اس کو پیش کیا. حدیث قدسی الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الگ ہے، صحابہ کے اقوال الگ ہیں. یہ ہے ان کو ٹینشن کہ آج لوگوں کی روحوں کو ٹچ کرتا ہے. امت کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، لوگ قرآن کو پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ قرآن کے دفاع کے لیے آج عالم اسلام میں حکمرانوں نے کیا کرنا، یہ تو چپیاں ڈال لیں ان سے. پیوٹن جیسا جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا اسلام دشمن ہے، آج پہلے بھی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلاموفوبیا کے وہ دن منظور کروایا، اب بھی اس کا جاندار بیان آیا جب قرآن مجید کو جلایا گیا. تو عزیز بھائیوں، یہ صرف ریلیاں اور جلوس نکال کے نہیں، بلکہ ہم نے اس امت نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا. 50 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا میں نے اسے نازل کیا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ جسم میں ہلچل مچ جانی چاہیے، جذبات میں وجدان آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو چوما جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے. بہت وقت ہے دوسری چیزوں کے لیے. میتھمیٹکس سیکھ لیتے ہیں، کیمسٹری کے فارمولے یاد کر لیتے ہیں، ہر زبان جان لیتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو قرآن سے جاہل ہے. وہ CSS افسر ہے، وہ چیف سیکرٹری ہے، وہ کوئی سیاستدان ہے، وہ کوئی مذہبی، ہماری مسجدوں میں کتنے ترجمہ قرآن کلاسیں ہوتی ہیں. تو یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ محض شور مچانا نہیں، حلقوں اور گلیوں میں یعنی کہ محلوں میں، علاقوں میں قرآن کے حلقے قائم ہونے چاہیے. تو فرمایا یہ تو قرآن جہاں جہاں سے ہوتا گیا اس کو عظمت دیتا گیا. فرشتہ آیا تو فرشتہ بھی عظمت والا ہے. جس نبی پہ قرآن آیا وہ نبی رسولوں کا سردار. جس رات قرآن نازل ہوا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی. اللہ قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.